بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ آن لائن ہوئے ہیں ایم پی سی ایچ ایس کے نان پوزیشن کے پلیٹ فارم سے۔ ایم پی سی ایچ ایس بیسیکلی وہی ملٹی پروفیشنلز کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی جس نے ابھی تک دہائیوں سے جو ہے لوگوں کو پلاٹس کے پوزیشن نہیں دیے۔ تو آج کے اس ڈسکشن میں ہمارے ساتھ ہمارے ایک اوورسیز پاکستانی موجود ہیں، آصف صاحب، اور ایز این ایکسپرٹ ہم نے بلایا ہوا ہے ساجد عوان صاحب کو تاکہ ہم ان کے نالج کا فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم آصف صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام جی، میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو آصف صاحب ہم آتے ہیں ٹو دی پوائنٹ۔ آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کب سے جو ہے اوورسیز پاکستانی ہیں اور آپ نے یہ پلاٹ جو ایم پی سی ایچ ایس میں یہ کب خریدا تھا؟ ظاہر صاحب میں آلموسٹ 30 سال ہو گئے ہیں مجھے باہر، اور میں ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے باہر کہیں بھی پاکستان میں کہیں بھی جاب نہیں کی، میں سیدھا ادھر ہی آیا۔ ٹھیک ہے۔ تو کافی عرصہ ہو گئے، اور بینگ ایلڈسٹ ان دا فیملی، یہ ایک جو ہمارا پاکستان کا سوشل سسٹم ہے، تو یہ ایک ذمہ داری میرے کندھوں پہ تھی کہ میں باقی فیملی ممبرز کا بھی جو ہے تھوڑا سا سپورٹ اور دیکھ بھال اور یہ کرتا رہوں۔ تو ایک سٹیج پہ مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ جو ہے ہمیں کہیں فیوچر کے لیے بھی پلان کرنا چاہیے، کہ جیسے جیسے فیملی ایکسپینڈ کرتی ہے آپ کی ضروریات بڑھتی ہے۔ تو یہ ایک ٹائم آیا تھا کہ جب میں کافی چیزیں دیکھ رہا تھا کہ ایسی کون سی مناسب جگہ ہوگی جہاں پہ جو ہے میں اپنے بچوں کے لیے بھی اور باقی بہن بھائیوں کو بھی کہیں سیٹل کر سکوں۔ تو اس وقت جو ہے مجھے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ سوسائٹیز کا جو سیٹ اپ ہے وہ ایک انتہائی مناسب اور ویل اسٹرکچرڈ، اور جو آپ چیز دیکھ رہے ہیں اس کے حساب سے مناسب ترین جگہ سوسائٹیز میں ہی کہیں جو کوآپریٹو سوسائٹیز ہوتی ہے، سوسائٹی سے مراد میری یہ ہے کہ وہ ایک اچھا سیٹ اپ ہوگا۔ ملٹی کا کافی اچھا نام تھا، آج بھی ہے، لیکن کچھ ایسے فیکٹرز بیچ میں آ گئے کہ جس کی وجہ سے جو ہے تھوڑا سا اس کو دھچکا لگا ہے۔ میں نے الحمدللہ ساری جتنے بھی فیملی ممبرز تھے ان کے لیے وہیں پہ جو ہے میں نے پلاٹس لیے، اور کافی میرے فیملی ممبرز آج بھی ادھر ہی سیٹل ہیں۔ اس میں جو ہے 2009 میں یہ والا پلاٹ میں نے لیا تھا جو آج تھوڑا سا ڈسپیوٹڈ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے سوسائٹی نے تھوڑا سا زیادتی کی ہے۔ اس میں جو ہے 2009 میں کیونکہ میں پھر باہر تھا تو میں نے یہ سسٹر کے نام پہ ہی لیا تھا، تو جو ممبرز اس وقت پاکستان میں موجود تھے میں نے انہی کے نام پہ یہ ساری انویسٹمنٹس کی تھی۔ ایک تو یہ ریزن تھا کہ بینگ ایلڈسٹ ان فیملی یہ میرے اوپر ذمہ داری تھی، تو میں نے جو ہے اس کو اس طریقے سے نبھانے کی کوشش کی۔ دوسری، زاہد صاحب میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی جو اوورسیز ہوتا ہے وہ ایک طرح سے ڈیسپریٹ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے وہ اپنے ملک کی خدمت کرے، یا اس کو ایک تھوڑی سی جو وطن کا جو پیار محبت یا جو چیزیں اس کو کھینچتی ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے ہر اوورسیز کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ واپس جائے، ملک میں سیٹل ہو، بچے وہیں سیٹل ہو۔ جو چیز وہ کنٹینیوسلی مس کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں چل رہی ہوتی ہے۔ تو دوسرا یہ ایک فیکٹر بھی تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میجورٹی آف اوورسیز اور خاص طور پہ جو گلف میں رہتے ہیں، کیونکہ گلف میں آپ کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہوتا ہے، آپ کو جو ہے نیشنلٹیز نہیں ملتی ہیں، جن کو نیشنلٹیز چاہیے ہوتی ہیں وہ ادھر ادھر جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن موسٹلی آپ کو گلف میں وہی ملیں گے جن کو جو نہ تو باہر سیٹل ہونا چاہتے ہوں گے۔ یہ ایک بڑا میں فیکٹر سمجھتا ہوں۔ تو
इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा। तो दूसरी जो है मेरी कोशिश यही थी कि मैं सारी इन्वेस्टमेंट वापस पाकिस्तान खींच के लेके जाऊं, जो भी जो है मेरे पास या इन जनरल जिसके पास भी होता है सरमाया, वो वापस अपनी फैमिली के लिए पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट करे। तो इसके साथ साथ एक और चीज है कि मैं ये भी समझता हूँ कि हर एक पाकिस्तानी को 5-10 साल के लिए एक बार लाजमी बाहर आना चाहिए, उसकी आंखें खुल जाती है, मैं ईमान से आपको बताऊं। अच्छा आसिफ क्योंकि साहब, जहाँ मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं असल में 2017, 18, 19 में बाहर रहा हुआ भी हूँ, 3-3, 4-4 महीने भी इकट्ठे रहा हूँ और जी गल्फ में रहा हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड के बाहर के हालात क्या होते हैं। जो बाहर से बिल्कुल मतलब पाकिस्तान में रह के दिखता है वैसा होता नहीं है। तो ऑफ कोर्स हर बंदे की ये कोशिश होती है कि जो उसने कमाया है वो मुल्क में इन्वेस्ट करे, उसको रिटर्न आना शुरू हो और वो वापस अपने मुल्क में जाए और अपने लोगों में रह सके। बिल्कुल ये बिल्कुल। मतलब जो मैंने नोट किया था, हर बंदे की ये कोशिश होती है। तो मुझे ये लग रहा था कि आपने भी मतलब जो पैसे बाहर रह के कमाए, आपने फैमिली में बड़े होने की मतलब वजह से कोशिश की कि सबको सेटल करें और सबको पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट करके दी, और जी अपनी बिल्कुल। तरफ से बाहर रहते हुए आपने वो इन्वेस्टमेंट की जो आपको सेफ लगी। यानी कि आपने प्राइवेट सोसाइटीज की जगह कोऑपरेटिव्स को प्रेफर किया, क्योंकि ये सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। ऐसा तो ही है। बिल्कुल। बहरहाल जो मुझे पता चला, 2009 से आपने प्लॉट लिया हुआ है और 15 साल हो गए आपको प्लॉट का पोजीशन नहीं मिला। तो इसमें जी फिर एक होती है कि मतलब सोचने वाली बात ये होती है कि जब आपको मसला होता है तो जिससे मसला होता है आप पहले उसके पास जाते हैं, भाई के बताओ सोल्यूशन क्या है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप कभी मल्टी मैनेजमेंट के पास या एमपीसीएचएस की कमेटी के पास या मैनेजिंग कमेटी के पास, जो भी कह लें, उनके पास कभी गए अपना ये मसला लेके कि मुझे 15 साल हो गए हैं और ये अभी तक आपने मेरा मसला हल नहीं किया या प्लॉट नहीं दिया मुझे? सर मैं 2009 से इनके साथ अन टच हूँ। और मैं कभी भी मतलब बीच में ऐसा एक भी लम्हा नहीं आया कि मैं इनके साथ डिस्कनेक्ट हुआ हूँ। मैं ईमेल्स पे साथ ईमेल पे फॉलो अप करता रहा हूँ। मैंने जो है इनको जब भी मुझे छुट्टी मिली है मैं विजिट करता रहा हूँ। लेकिन बस वो क्या कहते हैं, उधर का निजाम कुछ ऐसा है कि जाते साथ ही जो है वो बाई फेस इवन मुझे जानते हैं, तो देखते साथ ही कहते हैं हाँ जी कितनी छुट्टी आए हैं। पहला सवाल ही यही होता है। तो उनको पता है ये हफ्ता 2 हफ्ता ही इनको जो है फेस करना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये अगले साल ही आएंगे। लेकिन ये है कि मेरे जो बाकी फैमिली मेंबर्स थे वो मैं कहूंगा कि मिनिमम मंथली बेसिस पे इनसे फॉलो अप करते रहे हैं। और बीच में जो है मैंने फिर एक दो का शिकायत डाली थी सिटीजन पोर्टल के थ्रू। अनफॉर्चुनेटली जो है वो भी इनको जो मिली है, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया, बल्कि इन्होंने मुझे जो है एक दो मरतबा कुछ प्लॉट्स ऑफर किए थे। लिटरली मैं आसिफ आपको बताऊं कि ये मैं जो उस वक्त आपने जी आसिफ साहब, ये जो गवर्नमेंट से आपने हेल्प ली उसको थोड़ा सा हम बाद में लेके जाते हैं। अभी जी मतलब आपने जो मैनेजमेंट कमेटी थी पहले पूरी कोशिश की उससे मिलके, और एक दफा नहीं आप बहुत दफा उनके पास गए और आपके फैमिली मेंबर्स भी गए कि आपका जो इतना मसला जो डिले हो रहा है उसका कोई सोल्यूशन निकालें। तो बेसिकली बताता चलूँ, ये मैनेजिंग कमेटी क्योंकि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है तो हमारे वोटों से ही सिलेक्ट होके आती है। तो उसके बारे में ये राव साहब जो आजकल करंटली मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट हैं उनके व्यूज सुनते हैं, और उसके बाद हाल ही में उनके एक एग्जीक्यूटिव मेंबर ने कुछ जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं जिनसे वो वोट लेके वो जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर बने हैं, उनको एक उन्होंने वॉइस मैसेज छोड़ा है। ये दो मैं आपको सुनाऊंगा और उसके बाद आपसे पूछूंगा कि क्या वाकई उनका रवैया ऐसा ही होना चाहिए था। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वो वोट जीतने के फौरन बाद वादे क्या कर रहे हैं लोगों से। तो ये एक वीडियो है। जमहूरी अमल है, बहुत खूबसूरत अमल है। जी। हमारा 1 to 1 हमारे रेजिडेंट से वास्ता पड़ता है। जब हम वोट कन्वेंशन के लिए जाते हैं उनके मसाइल से आगाही होती है। तो जब मसाइल से आगाही होती है तो जो लोग जो हमें वोट देते हैं, कामयाब कराते हैं, उनकी हमसे बहुत सारी तवक्कुआत और उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी जो अहम हमारे ऊपर जिम्मेदारी है वो यही है कि हम उनकी उम्मीदों और उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरें। उसके लिए कमेटी हमारी पूरी माशाल्लाह डिटर्मिन्ड है कि हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम उनकी तवक्कुआत पर पूरा। जी, ये यहाँ पे ये कहते हैं कि सबकी तवक्कुआत होती हैं कमेटी से और वो तवक्कुआत पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो ये एक कमेटी आई है, अभी कुछ एक मसला चल रहा था, उस मसले पे लोगों ने इसी कमेटी के कुछ मेंबर से रब्ता किया। तो ये उनका एक जवाब है ऑडियो में, ये मैं आपको सुनाना चाहूँगा और फिर आपसे पूछूंगा इस पे आपके कमेंट्स।
نہایت ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ میں تمہارا پرسنل نوکر نہیں ہوں. بہیو یور سیلف. دینے تو دو, نہیں دینے تو مت دو. مجھ پہ احسان مت جلاؤ. ایس جی میں تم بیٹھے تھے, کیا وہاں کھانا کھانے گئے تھے آپ؟ کیوں آپ کا منہ بند تھا؟ جی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ آواز آئی ہوگی اور کیا یہ فرما رہے تھے. اور مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا کہ جو لوگ عوام کے ووٹ سے یا ممبرز کے ووٹ سے سلیکٹ ہو کے آتے ہیں, کیا ان کا رویہ ایسا ہونا چاہیے آصف صاحب؟ سر یہ جو پہلی ویڈیو ہے بہت ریسپیکٹڈ عہدیدار ہے, لیکن کال آف فیل میں بالکل تضاد ہے. اور خیر دوسرے پہ جو ہے وہ تو کامنٹ کرنا ہی مناسب نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ٹوٹلی کسی الگ دنیا سے ہی بات کر رہے ہیں. جو سیٹ اپ ہے, جہاں تک میری انفارمیشن ہے, کوآپریٹو سوسائٹیز کے سیٹ اپ ایسے نہیں ہوتا ہے, اور نہ ہی جو ہے ان کا ایسے ریئیکشن یا ایکشن ہونا چاہیے. کیونکہ جو ہے ایون چلے اگر آپ کے اوپر رسپانسبلٹی نہیں بھی ہے, پھر بھی جو ہے یہ لینگویج آپ کسی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, یہ ایک مہذب طریقہ نہیں ہے. باتیں مسائل جو ہے بات چیت سے حل ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے اگر آپ واقعی سیریس ہیں تو پھر ایکشن لیا جاتا ہے. مجھے سوسائٹی سے یہی کمپلینٹ ہے کہ انہوں نے کبھی سیریس ہو کے اس مسئلے کو جو ہے حل کرنے کی کوشش نہیں کی. میں آنیسٹلی یہ کہوں گا, اگر کی ہوتی تو دنیا میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا حل نہ ہو. بالکل, میں 100% آپ سے ایگری کرتا ہوں. اس پہ ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں ساجد اوان صاحب, کافی نالج رکھتے ہیں. میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ جو لہجہ آپ نے سنا ابھی ایگزیکٹو ممبر کا, آپ کو کیوں لگتا ہے ان کا یہ لہجہ ایسا کیوں ہے؟ مجھے تو کچھ فرسٹریشن لگ رہی تھی ان کے لہجے سے, پریشان لگ رہے تھے. سر یہ تو ایک ایگزیکٹو ممبر ہے نا, عام سے بندے ہیں. جو راؤ اسلم ہے یا دوسرا ندیم سرور ہے جنرل سیکرٹری, ان کے پاس تو عام آدمی پہنچ بھی نہیں سکتا. اگر پہنچ جائے تو ان کا جو لہجہ رویہ ہوتا ہے, اللہ کی پناہ کہ اللہ معاف کرے, وہ تو نعوذ باللہ وہاں پہ خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. تو یہ ان کے جو اب گروپ میں بھی آپ دیکھتے ہیں, خواتین تو وہاں جانا ہی نہیں چاہتی. جو ہماری متاثرین خواتین گروپ ممبرز ہیں, وہ خواتین وہاں پہ جاتی نہیں ہیں. آگے سے جو ان کا رویہ ہوتا ہے یا جو ان کا انداز ہوتا ہے وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. یہ کوئی سرکاری نمائندے نہیں ہیں یا کوئی افسران نہیں ہیں, یہ ہمارے ووٹوں سے منتخب ہو کے ہماری خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, نہ کہ روپ جھاڑنے کے لیے. اور ہمارے پیسوں سے یہ عیاشیاں کر رہے ہیں. میں سر تقریباً 2.25 سال ہو گئے جو میرے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا, تو میں نے بڑے قریب سے جا کے ان کو دیکھا. میں ڈیلی کی بنیاد پہ وہاں پہ جاتا رہتا ہوں, ابھی جاتا ہوں. اس ہفتے بھی میرے 2-3 چکر لگے ہیں. تو میں نے اس پورے سسٹم کو چیک کیا ہے. ایک تو یہ جو کوآپریٹو سوسائٹیاں بنی ہیں, یہ ایم سی کی, یہ سب سے پہلے بنا E11. یہ اس کے جو شروعات ہوئی ہے اسی فاؤنڈر گروپ نے سر کی ہے. ٹھیک ہے, یہ بعض لوگوں کو نہیں پتا, میں بتا دیتا ہوں. E11, پھر F17 ٹیلی گارڈن, پھر B17 ملٹی گارڈن, اس کے بعد اب ملٹی گارڈن فیز 2 بھی انہوں نے لانچ کر دیا, حالانکہ وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. آر او ایس بھی کیا تھا اس سے پہلے. ہاں, آر او ایس بھی ہے ان کا, وہ بھی ادھورا ہے. ان کا G11 آپ چیک کر لیں, وہ بھی ادھورا ہے. وہاں پہ بھی لوگوں کو مسائل ہیں, نان پوزیشن پلاٹوں کے ایشو ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آدھی سوسائٹی آدھا ساتھ گاؤں ہے, وہاں بہت زیادہ مسائل ہے E11 میں. اس کے بعد جو B17 ہے, وہاں پہ بھی سیم یہی کہانی ہے کہ انہوں نے پلاٹ بیچ دیے, لیکن زمین گاؤں والوں کی ہے. گاؤں والوں کی زمین انہوں نے بیچ دی. زمین تو گاؤں والوں کی تھی, لوگوں سے پیسے لے لیے 2004 سے ابھی تک یہ بیٹھے ہوئے. اور وہاں پہ بھی یہ مسائل ہے. ان کا جو ہے F17, وہاں پہ بھی سیم یہی صورتحال ہے. اور سب سے جو بری صورتحال ہے آر او ایس میں, اس سے بھی بری صورتحال ہے. ان کے یہ پروجیکٹ ہیں. اور فاؤنڈر گروپ کے سر جو, یہ تو ایک کوآپریٹو سوسائٹی ہے کہ لوگوں کو اعتماد ہے, اوورسیز پاکستانی یا ہم پاکستانی, ہمیں اعتماد اس بات کا اس پہ ہے کہ ہمارے پیچھے انتظامیہ ہے, اسلام آباد انتظامیہ ہمارے پیچھے کھڑی ہے. لیکن ان کے جو پرائیویٹ پروجیکٹ ہیں, اب ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. تو لوگوں نے جنہوں نے انویسٹ کیا وہ بیچارے تو بالکل ہی گئے, ڈوب گئے ان کے. ان کا سب سے پہلے آیا فیصل ٹاؤن فاؤنڈر گروپ کا, سر وہ ادھورا پروجیکٹ ہے. وہاں اسی طرح گاؤں آدھا ہے, وہاں پہ بھی یہی مسائل چل رہے ہیں. پھر ان کا آ گیا فیصل ہلز. فیصل ہلز میں سر
یہ اپنے ڈیلر کی معرفت انہوں نے ایک بہت بڑی گیم کی. یہ 5 مرلے کا پلاٹ 55 سے 60 لاکھ تک لے کے گئے. اب وہی پلاٹ آ گئے واپس 25 سے 30 لاکھ. اور وہاں پہ لوگ نہیں جانا چاہتے کیونکہ ایک سائڈ پہ سوسائٹی ہے, دوسری سائڈ پہ سوسائٹی, درمیان میں گاؤں ہے, نہ کوئی باؤنڈری وال. وہاں پہ شروع میں تو ایک وہاں پہ ڈیلر کا قتل ہو گیا تھا, مرڈر ہو گیا تھا. تو لوگوں کو سر وہاں پہ کافی مسائل ہیں. بیچ میں انہوں نے لوگوں کو یہ بھی کہا کہ ہم 10 لاکھ روپے دیتے ہیں, ڈبل چھت کا آپ ڈالیں. اس کے باوجود بھی لوگوں کا اس فاؤنڈر گروپ سے اعتماد اتنا اٹھ چکا ہے کہ لوگوں نے وہاں گھر بنانے چھوڑ دیے ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں نے پلاٹ نقصان میں رکھ دیے, کوئی بیچ کے چلے گئے, لیکن ان کا فیصل ہلز بری طرح ناکام ہو گیا. پھر ان کا ایک تھا FR کے نام سے فیصل ریزیڈینشیا, اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے سر. لوگوں کے پاس پہلے پڑی ہیں, نہیں پتا کہ سوسائٹی کہاں ہے, کہاں پلاٹ ہے, کیا سین ہے. وہ ٹیلی گارڈن F17 کے بیک سائڈ پہ تھا. اچھا, اس میں ایک چیز بتاؤں, میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کچھ عرصہ پہلے. اس میں جو فیصل ریزیڈینشیا ہے اور جو آپ کا ٹیلی گارڈنز ہے F17, یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. تو کیونکہ ملٹی فاؤنڈر گروپ کو بنانے والے چودھری عبد المجید تھے میرے خیال سے, میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل بالکل, وہی شروع میں جو فیصل ریزیڈینشیا ہے وہ بھی چودھری عبد المجید کا ہے. مجھے یہ سننے میں آیا تھا کہ جو ٹیلی گارڈنز کی کچھ زمین تھی وہ مفت میں جو ہے چودھری عبد المجید نے ہتھیا لی تھی. وہاں پہ نشان لگے ہوئے تھے ٹیلی گارڈنز کے, یعنی کہ MPCHS کے, اور اس زمین پہ فیصل ریزیڈینشیا نے قبضہ کر لیا تھا. سر اس چیز پہ بھی میں آتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ, انہوں نے بڑی اس کی وہ تشہیر کی, بڑے اشتہارات لگوائے, بڑے انہوں نے, ان کے ہیں ڈیلر مافیا نا, یہ ان کے ساتھ ڈیلر ہیں, تو بڑی انہوں نے وہ کی. اور زیادہ اوورسیز پاکستانی بھی آ گئے, ہمارے پاکستانی بھی ہے, جنہوں نے ان کی فائلیں لی فیصل ٹاؤن فیز 2 کی. سر وہ بری طرح ناکام ہوا ہے. جن لوگوں نے وہاں پہ 5,95,000 6 لاکھ روپے جمع کروائے ڈاؤن پیمنٹ کے طور پہ, انہوں نے اپنے ڈیلر کو تو ریبیٹ دیا, اچھا خاصا دیا, لیکن جو اینڈ یوزر تھے وہ بیچارے رول گئے. یا کچھ انویسٹر لوگ تھے جن کو شوق تھا کہ ہم انویسٹ کریں, وہ رول گئے. وہ ان کی جو فائلیں فیصل ٹاؤن فیز 2 کی, وہ آج کل ردی کی ٹوکریوں میں پڑی ہوئی ہیں سر, اس میں پکوڑے بک رہے ہیں. اور RTI بھی ان کے خلاف وہاں پہ ان کے دفاتر گرا دیے ہیں. RTI نے صاف کہہ دیا کہ ان کا کچھ نہیں ہے. حالانکہ چودھری عبد المجید صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں, لیکن کوئی ڈاکومنٹس ان کے پاس موجود نہیں ہے. اگر ہوتا تو RTI کیوں کھل کے ان کے سامنے آتا؟ RTI نے ان کے دفاتر گرائے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے پاکستانیوں سے, اور خاص کر اوورسیز پاکستانیوں سے, جس طرح آصف اقبال صاحب اور کئی ہمارے بھائی اس قرب سے, اس اذیت سے, تکلیف سے گزر رہے ہیں, کہ ان کے جو کوآپریٹو سوسائٹیاں جن کے اب ہیں انتظامیہ, یہ فاؤنڈر گروپ والے, تو اس کو اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو جو ان کے پرائیویٹ پروجیکٹ ہے وہاں پہ تو آپ کو کوئی امید ہی نظر نہیں آتی. تو خدا رہا ان کے جو پرائیویٹ پروجیکٹ ہیں ان میں بائیکاٹ کریں ان کا, کیونکہ پرائیویٹ پروجیکٹ جو ان کے یہ خود کر رہے ہیں وہ تو ان کی کوئی بات ہی نہیں سنے گا. اور وہاں پہ یہی صورتحال ہے سر. صاحب یہ آپ نے بہت اچھا مطلب لوگوں کو مشورہ دیا اور اپنے ایکسپیرینس سے دیا. ویسے تو مجھے یہی سمجھ آتا ہے کہ ملٹی فاؤنڈر گروپ یا چودھری عبد المجید, میں نے تو خیر کافی تعریفیں سنی تھی ان کی کہ بہت اچھے پروجیکٹ کرتے ہیں, لیکن آج مجھے آپ کی معرفت سے پتہ چل رہا ہے کہ نہ تو انہوں نے جو کوآپریٹو سوسائٹیز میں ہاتھ ڈالا تھا, نہ وہ پروجیکٹس کمپلیٹ کیے, اور نہ جو انہوں نے اپنے فیصل کے نام سے, ZM کے نام سے وہ شروع کیے پروجیکٹس, نہ وہ کمپلیٹ کیے, اور لوگوں کا پیسہ وہ کھا چکے ہوئے ہیں. تو بہرحال ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. جی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اس میں ابھی جو ہے آصف صاحب نے ایک بات کی تھی کہ انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کو سیو کرنے کے لیے جو ہے کوآپریٹو سوسائٹی میں انویسٹ کیا, اور ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی کہ یہ جو راؤ صاحب ہیں ان کے کول و فیل میں بڑا تضاد ہوتا ہے. تو یہ میرے پاس 1-2 ویڈیوز ہیں, میں باری باری آپ کو دکھاتا ہوں, تو ذرا آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں. تو یہ ایک ان کی پہلی ویڈیو ہے. اس میں کیا لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے اپنی سوسائٹی سے متعلق, کیا ان کو میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ میں تو یہی دیکھیں جی, میسج یہ دوں گا کہ آدمی جب گھر یا مکان یا پلاٹ لیتا ہے تو گھر کی پوری جمع پونجی لگا کے وہ یہ انویسٹ کرتا ہے ان چیزوں میں, اور اسے ایک امید ہوتی ہے کہ میرا ایک گھر بنے گا اور میں اس میں رہوں گا. تو میں سب لوگوں سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے وہاں آپ پیسہ لگائیں جہاں آپ کا سرمایہ محفوظ ہے. لیکن یہ ہے کہ سرمایہ جب ان کا محفوظ ہوگا تو گھر بھی, ورنہ آپ پرائیویٹ سوسائٹیوں کو اور ان کو تو چھوڑ دیں, جو سرکاری اداروں نے جو سیکٹرز اناؤنس کیے ہیں, کئی نسلیں گزر چکی ہیں کہ وہ ابھی ان کو وہاں پہ پلاٹوں کا پوزیشن نہیں دے پائے. تو سوسائٹی تو 3 سال 4 سال کے اندر ڈیولپ کر کے, پلاٹ ڈیولپ کر کے انہیں ہینڈ اوور کر دیتے ہیں ہم. تو اس لیے میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو اپنی جمع پونجی لگائے دیکھ کر لگائے جہاں ان کی انویسٹمنٹ سیف ہو. ہماری سوسائٹی میں الحمدللہ آپ کو کوئی کیس ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں کسی نے کوئی مکان بنایا ہو, پلاٹ لیا ہو, اور وہ
इनसिक्योर हो। ठीक है, बड़े जी आसिफ साहब, इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक तो वो कह रहे हैं कि उनकी सोसाइटी बड़ी सेफ है इन्वेस्टमेंट, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट, पहला सवाल ये है, क्या आपको अपनी इन्वेस्टमेंट सेफ लग रही है? दूसरा, उन्होंने कहा कि कोई एक सिंगल केस भी ऐसा नहीं है जहाँ पे लोगों ने पैसे दिए और उन्हें प्लॉट ना मिला हो, तो क्या वाकई ऐसा ही है? सर दोनों चीजें ऐसी नहीं है। मैं इतना कहूंगा कि देखिए हर हर चाहे सोसाइटी है, चाहे उसमें इन्वेस्टर्स हैं या जिन्होंने सिर्फ घर बनाने का सोचा है, आप इन्वेस्टर्स को भी साइड पे रख दें, क्योंकि यहाँ सोसाइटी में 2-3 तरह के लोग हैं। या तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है जस्ट फॉर बिजनेस पर्पस, और या किसी ने घर प्लान किया हुआ है अपने बच्चों के लिए। तो ये तीनों जो इसमें कंट्रीब्यूटर्स हैं, इन सबको जो है अपना अपना जो है इन्वेस्टमेंट्स या फ्यूचर या जो भी है उसको ग्रोथ करने का हक है, और वो यही सोच के करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है कि सोसाइटी या सोसाइटी के जो अहदेदारान हैं, आप उनको देखें, वो दिन रात ग्रो कर गए हैं। अगर आप उनकी जो है ना आप देखना शुरू करें तो ये हर एक जो है इस वक्त बिलियनियर आपको मिलेगा अंदर बैठा हुआ। तो क्या जो सोसाइटी में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है या जिन्होंने फैमिली के लिए प्लान की है, उनको ग्रो करने का हक नहीं है? आज हम लोग ये तो कहते हैं कि किसी का भी नहीं है, आप अगर अभी ढूंढना शुरू करें तो आपको 6-8 हजार लोग मिलेंगे जो सिर्फ मल्टी के आसपास की जो है सेक्टर्स और सोसाइटीज में फंसे हुए हैं, और वो आगे तो जाएं, बल्कि जो उन्होंने लगाया वो भी डूबा हुआ है। आप ग्रोथ को बिल्कुल भूल ही जाए। तो जो हक बनता है वो तो, सर कुछ कह रहे थे आप? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी इस वीडियो में कह रहे हैं कि कोई एक भी केस ऐसा नहीं है। हम पिछले हफ्ते बैठे हुए थे, डिफरेंट इफेक्टिव्स हमारे साथ और बैठे हुए थे, उसमें मैंने राव साहब की एक वीडियो चलाई थी, तो उसमें कह रहे थे कि वो कि ये बड़ा बर्निंग इशू है और लैंड एक्वायर करते हुए बड़ा मसला होता है। हमें पता है CDEF ROS हर जगह पे हमारे जो है नॉन पोजीशन प्लॉट्स हैं, ये इन्हें पता है और ये एक वीडियो में बता भी चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उन्होंने एक और चीज बेचनी थी, तो इसलिए वो बता रहे हैं कि कोई एक प्लॉट भी ऐसा नहीं है जो हमने पोजीशन जिसका ना दिया हो। वो आप वाली बात पोलो फेल में सर, तजाद। दूसरा ये नॉन पोजेशन जो लैंड एक्वायर है, इसके मुतालिक मैं एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे सामने आई है कुछ थोड़ा टाइम पहले, मैं वो जिक्र करना चाहूंगा। देखिए जी, अभी अभी यानी आप चाहे इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या एथिकली देखें या आप ऑन ग्राउंड जो भी जो है बिजनेस डील्स के हिसाब से देखें, ये सिर्फ से चीज है ही नहीं कि जो है एक सोसाइटी उसने जमीन एक्वायर न की हो और उससे पहले ही जो है वो बेचना शुरू कर दे। आप बेशक प्लान बनाएं, जो चीज आपके पास है वो आप बेच दें, और साथ साथ जो आप एक्वायर करते जा रहे हैं आप उसको अनाउंस और एक्सपेंड करते रहें। तो ये मेरे ख्याल में सोसाइटी की क्रेडिबिलिटी इसमें बढ़ेगी। आप जो है एक चीज आपकी है ही नहीं और आप लोगों को बेच रहे हैं। मैंने अभी पिछले दिनों एक दोस्त से हदीस एक सुनी थी जिसका मफहूम ये है कि जो माल आप खरीदते हैं वो जब तक आपने अपनी कस्टडी में नहीं लिया हो आप आगे उसको बेच नहीं सकते, वो हराम में आता है। तो एक जमीन आपकी है ही नहीं, आप कैसे जो है दूसरे को आप बेच रहे हैं? तो ये तो ना तो आपको जो है इसका मजहब आपको इजाजत देता है, ना एथिकली आप ये कर सकते हैं, ना आप जो है अगर आप बहुत बड़े जो है क्या कहते हैं आप कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर भी ये गैर मुनासिब है। अच्छा, इसमें मैं ऐड करता जाऊं, जो आप हवाला दे रहे हैं गालिबन ये सही मुस्लिम की हदीस है, बुक 10 है इनकी, बुक ऑफ ट्रांजैक्शंस के नाम से, अगर किसी ने देखनी हो तो वो देख सकते हैं, वो सारा इसी से रिलेटेड है। और जो आप बात कर रहे हैं कि जब तक आप कोई चीज खरीदें और आप उसको एक्वायर ना कर लें आप ना बेचें, ये आप नहीं कह रहे, राव साहब भी यही कहते हैं। मैं अगली उनकी आपको वीडियो दिखाता हूँ जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम ऐसा ही करते हैं जैसा आपने कहा है। फिर आप बताइएगा दिल पे हाथ रख के क्या वो वाकई ऐसा ही करते हैं। एक वीडियो मैं उनकी दिखा रहा हूँ आपको जी। कि जब बाकी सोसाइटियों की तरह जो बुकिंग करते जाएंगे और बाद में आइडिया नहीं होगा कि इतनी बुकिंग हमने की है या बाद में परेशानी होगी। नहीं, हमारी तो कभी से भी पॉलिसी नहीं। संगठन ने जब भी जिस स्कीम की भी बुकिंग की है उतनी की है जितनी जमीन है उसके पास, किसी भी जगह ओवर बुकिंग नहीं है। जिस तरह बाकी स्कीमों के लोग फाइलें भेज देते हैं बेशुमार और जमीन होती नहीं है, मल्टी में ऐसा नहीं है। मल्टी तो जितनी जमीन होती है उतनी फाइलें मेंबरशिप करते हैं हम। तो इसलिए वहाँ पे
लोगों का ट्रस्ट जो बिल्ड हुआ है सोसाइटी के ऊपर बिला वजह नहीं हुआ। हमारी किसी अदालत में कोई एक केस भी ऐसा नहीं है कि जहाँ किसी से पैसे लिए उसे प्लॉट न दिया गया हो। जी, मल्टी की कभी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं रही है कि उनके पास जमीन ना हो और वो बेच दें, और कोई ऐसा केस नहीं है जहाँ पे उन्होंने पैसे लिए हो और प्लॉट न दिया हो। ये प्रेसिडेंट MPCHS राव असलम साहब फरमा रहे थे। और माजरत के साथ तो फिर ये 6000 लोग बावले हो गए। या वो हो गया या एक बंदा हो गया। नहीं, वही है ना, वो कॉल ऑफ फेल में तजाद की वाली बात आ गई है। और दूसरी बात ये है कि देखिए जी, क्रेडिबिलिटी ठीक है, ये सही कह रहे होंगे कि एक टाइम पे थी, लेकिन फिर जो उन्होंने जो डिलीवर की है उस हिसाब से वो क्रेडिबिलिटी आज नहीं है ना। जी बिल्कुल, आज तो नहीं है। अच्छा साजिद साहब, मैं आगे चलता चलूं तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो चौधरी अब्दुल मजीद हैं वो अभी तो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन फाउंडर ग्रुप को अभी तक वो सपोर्ट कर रहे हैं। सबको पता है इलेक्शंस में वो उनके साथ भी खड़े थे, इलेक्शन जीतने पे लोगों ने उनको जाके मुबारकबाद भी दी और वो आए भी, मुबारकबाद उन्होंने वसूल भी की। और उसके बाद यही मल्टी की इंतजामिया जो फैसल हिल्स है उसको FMC से दरमियान से रास्ता दे देती है, और जो FMC है उसको मल्टी गार्डन्स के अंदर से रास्ता दे देती है। एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक प्राइवेट सोसाइटी को इतना बड़े फायदे क्यों दे रही है? सर असल में जो ये फाउंडर ग्रुप है ना, ये इसको लीड ही अभी तक चौधरी अब्दुल मजीद कर रहे हैं, इसको अभी तक वही लीड कर रहे हैं। ये इनके जो मफादात हैं ये एक ही हैं, चाहे वो उसका अपना रिश्तेदार है, साला है मेरे ख्याल में, ये नदीम सरवर इसका चौधरी अब्दुल मजीद का। सर यहाँ पे आपको मैं एक नई चीज आज बताऊंगा, जितने हमारे यहाँ पे भाई सुन रहे हैं वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मैं एक नई चीज बताता हूँ कि अब ये जो प्रॉपर्टी पे थोड़े बहुत हुकूमत ने टैक्स बढ़ा दिए हैं, बल्कि ज्यादा बढ़ा दिए हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन पे टैक्स हटा दे ताकि इससे रिलेटेड जितनी इंडस्ट्री है वो बहाल हो सके। ईंट, सीमेंट, सरिया, लेबर के सबके काम चल जाएंगे, इलेक्ट्रिक के हर चीज का चलेगा, क्योंकि जब एक घर बनेगा तो घर में 100 चीजें जरूरत पड़ती हैं। तो ये भी हुकूमत से मेरी गुजारिश है। दूसरी एक नई चीज मैं बता दूं, जब से ये टैक्स बढ़े हैं सर, एक आम जो प्रॉपर्टी डीलर था वो बेचारा दफ्तर उसने बंद कर दिए, लोगों ने दफातर उनके बंद हो गए। वो या तो बाइकें चला रहे हैं या इन ड्राइव ऊपर करीम पे अपनी गाड़ी उन्होंने लगा ली है, उनके इतने बुरे हालात हैं। लेकिन इनके जो फाउंडर ग्रुप के अपने मनपसंद डीलर हैं, ये एक नई चीज है, आपने कभी किसी से नहीं सुनी होगी, आज मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने क्या किया हुआ है कि सर कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, कुछ पाकिस्तानी लोग हैं जो जिन्होंने देखा कि ये नॉन पोजेशन एरिया है, हमें तो हमारा प्लाट नहीं मिलेगा, उन्होंने इंस्टॉलमेंट आखिरी जमा नहीं करवाई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनका तरीका बर्दाश्त है कि ये उनकी फाइल कैंसिल कर देते हैं। अब ये फाइल कैंसिल कर देते हैं, जब फाइल कैंसिल होती है वो किसी नीचे काउंटर वाले बंदे को सर नहीं पता होता कि ये फाइल हुई है, ये ऊपर काम होता है, ऊपर आप समझ रहे हैं ना, जहां पे ये बड़े बैठते हैं। तो ये फाइल कैंसिल होती है, नीचे उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। फाइल कैंसिल करके ये अपने मनपसंद डीलर को बुलाते हैं, कहते हैं कि ये कैंसिल फाइल है, तुझे देते हैं 10 लाख रुपए, हमें इसका प्रॉफिट दे दो। वो 10 लाख रुपए प्रॉफिट दे देता है, वो फाइल ले लेता है। दूसरे तीसरे दिन जाके वो वहां दरख्वास्त देता है कि ये जी मेरे पास फाइल है, मुझे अल्टरनेट प्लाट दिया जाए। ये क्या करते हैं, ये उसको कहते हैं कि जी इतने पैसे आप हमें दे दें, ये अल्टरनेट प्लाट दे दे, आपको दे देते हैं। वो 3-4 ऑप्शन उसके सामने रखते हैं, वो प्लाट वो बंदा डीलर इनका ले लेता है। अब वो प्लाट उसको पड़ रहा होता है, अगर 70 लाख का प्लाट है या 60 लाख का प्लाट है तो वो उसको पड़ रहा होता है टोटल 30 से 35 लाख का। अच्छा, इनको भी दे दिला के तो वो क्या करता है, फिर वो डीलर कैश कीमत पे बेच देता है। ये टोटल 4-5 दिन की या 7 दिन की गेम होती है सर इनकी। तो वो प्लाट बेच देता है अपने डीलर का, अभी भी ये काम चला रहे हैं, इनका अपना भी काम चल रहा है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली दरमियान से कोई रास्ता निकाल रहे हैं पैसे कमाने का और डीलर्स को दे रहे हैं। अगर मैं जाऊं मुझे देंगे प्लॉट? अच्छा, मल्टी से काफी डीलर उठ के चले गए, लेकिन इनके जो मनपसंद डीलर मैं जाऊं या आसिफ साहब जाएं प्लॉट लेने अल्टरनेट, अच्छा प्लॉट देंगे इन्हें? क्या नहीं देते सर, हमें खड्डे वाला, डिप्रेशन वाला। अब मेरे पास पोजेशन लेटर है, मैंने एक पोजेशन प्लॉट लिया, वो भी इसी तरह इन्हीं का एक डीलर था जो ऊपर बैठता था, काउंटर वालों को पता भी नहीं होता था, लेकिन मैंने तो नीचे से हर चीज क्लियर करवाई क्योंकि उसने ऑलरेडी क्लियर करवा रखी थी। वही डीलर को इन्होंने फायदा देने के लिए वो जो नॉन पोजेशन प्लॉट था मुझे पोजेशन शो करके दे दिया, उसने भेज दिया, इन्होंने कहा जी पोजेशन है। फिर बाद में भी 2.25 साल हो गए,
मेरा तो बेटा भी कहता है कि पापा हमें प्लाट कब देंगे। आज कसम से इसने 3-4 मरतबा यही सवाल किया कि पापा कब प्लाट देंगे। असल में वो एक फ्रॉड का केस है कि उन्होंने आपको गलत लेटर इशू किया है। खैर उस पर भी हमने प्रोग्राम किया था और दोबारा उसको चलेंगे भी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आसिफ साहब, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अभी तक आपको पोजीशन नहीं मिला, 15 साल गुजर गए हैं इस बात को, आपको प्लॉट खरीदे हुए। तो आपके ख्याल में पोजीशन ना मिलने से आपका कोई नुकसान हुआ है? सर नुकसान ये है तो सीधा सीधा जो है इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इवन जो है आप छाबड़ी वाले से भी पूछेंगे, वो भी आपको ये बता सकता है कि क्या हुआ है और कितना लॉस हुआ है। तो आप ये सोचें कि अगर वो प्लॉट जो है मुझे उस वक्त मिल जाता जो प्रॉमिस किया गया था, तो आज जो है कम से कम मैं उस पे घर बना सकता था, या कम से कम जो मैं उसको जो है कुछ राइट लेफ्ट करके, यानी टाइम के साथ जो है मैं एक अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसकी ग्रोथ या उसकी सिक्योरिटी या उसका जो है 10 फोल्ड्स में उसको बढ़ा सकता था। तो मैं तो जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है जो है इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ जो है, अब आप सिर्फ ये सोचें कि मैंने इस 10-15 साल में कितने चक्कर लगाए होंगे इसके पीछे। तो जो प्लॉट की कीमत है उससे ज्यादा तो मैं इसके ऊपर लगा चुका हूँ। और चलें, और बाकी मतलब हर तरह से आपको नुकसान ही हुआ है। अच्छा, इसमें मैं किसी भी तरह ये कहूँगा कि अभी अगर आगे चलते हैं, आप अपनी सोसाइटी के सामने कोई डिमांड्स रखते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आपकी सोसाइटी से क्या डिमांड्स हैं? सर सबसे पहले जो है ना, सोसाइटी सिर्फ क्या कहते हैं, मैं अपनी बात नहीं करूंगा, यहाँ पे हजारों और हैं। एक तो जो है सोसाइटी को अगर सही चलना है तो वो जो है अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो रिस्टोर करनी चाहिए। ये एक लाजमी बात है। तो क्योंकि इसमें जो है एक दो इवन इफेक्टिव्स का हम बात नहीं कर रहे, जो वहां पे रह रहे हैं वो भी जो है वो भी तो सफर कर रहे हैं। तो बाकी रही मेरी बात, तो मैं जो है एक तो अपने जो प्लॉट है मेरा, अच्छा और मजे की बात यह है कि मैंने कॉर्नर प्लॉट लिया था। मेरे पास वो मैप आज भी है जो इन्होंने मुझे दिखा के ये प्लॉट बेचा था। कॉर्नर प्लॉट लिया था, पार्क के साथ मैंने लिया था। आज वहां से पार्क गायब है। अच्छा, तो जो है वो आपने जी बिल्कुल, पार्क पैसे दे के महंगी चीज खरीदी और बाद में पार्क ही गायब हो गया। जी बिल्कुल, मैंने लोकेशन देख के ये किया था क्योंकि मुझे वहां बना के और रहने का जो है मेरा प्लान था कि मैं ये कॉर्नर प्लॉट है, मैं इसको जो है पार्क पास में है, कमर्शियल है, मस्जिद है, ये चीजें फैसिलिटीज देख के मैंने अच्छी लोकेशन चूज की थी। और जो है उसके बाद अब सबसे पहले वहां से प्लॉट गायब है, उसकी वजह से जाहिर है आपका जो है एक चीज डिवैल्यू हो गई है। आप जो है इमोशनली भी जो है आप डाउनग्रेड हो जाते हैं। आप उधर, अब मैं बना के क्या रहूंगा वहां पे। दूसरा जो है उसके अलावा आप यानी प्लॉट के अलावा आप ये सोचें कि जो घर में आज से 10 या 12 साल पहले बना लेता वो आज मैं नहीं बना सकता। तो इसमें जो है बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसलिए मेरा क्लेम तो ये है कि मुझे जो है एक तो अपना प्लॉट दिया जाए और वही प्लॉट दिया जाए जो मेरा है। मतलब मुझे वो नहीं चाहिए कि जो ये बीच में मुझे ऑफर करते रहे हैं, कब्रों के ऊपर प्लॉट था, या एक जो था नाले के साथ इन्होंने भराई की थी, मुझे ऑप्शन के तौर पे वो दी, और साथ में आगे से कहते हैं कि अच्छा मेरे पास लेटर है। इनके लेटर रिप्लाई जो मैंने जब कंप्लेंट की थी तो इन्होंने मुझे रिप्लाई में जो है एक तो मुझे ये 2-3 ऑप्शंस दिखाए, साथ में एक लेटर भी लिखा कि हम आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। मेरे भाई फैमिली के मेंबर्स हर महीने सामने बैठे होते हैं, आगे से कहते हैं आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। कॉलो फेल में तजाद में बोलूंगा एक दफा फिर है। तो बहरहाल आप ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं। इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी को जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है काफी जो है रिस्पेक्ट देती है, तो उस सिलसिले में कभी आपने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कंप्लेन की हो तो उसका कोई है? सर एक तो जो है हमारे पास बाहर की दुनिया बहुत मसरूफ है, इस चीज का मुझे टाइम भी नहीं मिला। दूसरा काफी मैंने सब्र से काम लिया, और लेकिन अभी रिसेंटली मैंने ओपीएफ वालों से राब्ता किया। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने बहुत अच्छा जो है उसके ऊपर एक्शन लिया, उन्होंने सही तावन किया। मुझे फोन पे भी मेरी उनसे बात हुई है,
اور جو ان کے جورسڈکشن میں آتا ہے انہوں نے اس کے ریلیٹڈ ایک پراپرلی ایکشن بھی لیا ہے. لیکن یہ سب ابھی ریسنٹلی ہوئے. اس سے پہلے میں نے ان سے رابطہ نہیں کیا. اس سے پہلے میں صرف سوسائٹی کو ہی جو ہے ان کو فالو کر رہا تھا. اور انٹرسٹنگلی وہ پرومس بھی ایسے کرتے ہیں کہ آپ کو واقعی ایسے لگتا ہے کہ بس اگلے ہفتے پلاٹ مل جائے گا. تو یہی کرتے کرتے 15 سال ہمارے نکال دیے. صاحب آصف صاحب تو ہے نا اوورسیز پاکستانی, یہ تو سال 1.5 سال 2 سال کے بعد ان کا چکر لگتا ہے. میں تو یہاں بیٹھا ہوں, یہ سب 2 سال ہونے والے ہیں تقریباً. میں سر ڈیلی کی بنیاد 2 چکر بھی دن میں لگائے ہیں. صبح گیا تو راؤ صاحب نہیں ہے, شام کو آ جائیں 3 بجے گیا راؤ صاحب نہیں ہے, تھوڑی دیر انتظار کر لیں, میں پھر چلا گیا, پھر آ گیا 4:30 بجے, جی 5 بجے سے پہلے آ جائیں گے. تو یہ جو بات ہو رہی ہے سارا, یہ ان کے انتہائی قول و فعل تضاد, تو یہ ایک بڑا اچھا سا لفظ ہے مناسب صاحب, ان کے لیے یہ لفظ سوٹ نہیں کرتا. انتہائی جھوٹے شخص ہے یہ راؤ اسلم, اور اس کے بعد ندیم سرور. یہ دونوں سر انتہائی جھوٹے مکار انسان ہیں. راؤ اسلم کا بیٹا کیا کر رہا ہے سر, وہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ راؤ اسلم کا جو بیٹا ہے وہ کہاں پہ کیا کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اب بات آ گئی نا, بات بڑی کھلے گی. ٹھیک ہے جی, اپنے ڈیلر کو دینے کے لیے ان کے پاس الٹرنیٹ پلاٹ ہیں, ہمیں دینے کے لیے کھڈے والے ڈپریشن والے ہیں. اپنے ڈیلر کو خود بھی پیسہ بنا رہے ہیں, ڈیلر کو بھی مال بنانے کا موقع دے رہے ہیں, ان کو کھلی آفر ہے کیونکہ وہ ان کو الیکشن میں بھی سپورٹ کرتے ہیں. سر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ملٹی جو انتظامیہ ہے, یہ جو ملٹی مینجمنٹ ہے, اس سے ہمیں کوئی امیدیں نہیں ہے. ہمیں حکومت وقت سے ہماری یہ اپیل ہے کہ خدا را آپ نوٹس لیں, چیف کمشنر اسلام آباد, ڈپٹی کمشنر اسلام آباد, ان سے اوپر جو اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہیں, میں تو بلکہ سیدھا وزیر اعظم صاحب اور صدر صاحب سے اپیل کروں گا کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں. ان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے, ہمیں فوری انصاف دلائیں. اور جو ہمارا انہوں نے نقصان کیا ہے کہ جس طرح میں نے 2 سال پہلے پلاٹ لے کے گھر بنانا تھا, اس پہ اگر میرا 90 لاکھ 80 لاکھ 90 لاکھ خرچ آنا تھا, تو وہ 1.5 کروڑ میں نہیں بنا سکتا. تو یہ تو سر انہوں نے ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے, ہزار انصاف سے متاثر ہیں. جی, اس میں آپ ڈیٹا اکٹھا کریں. راؤ اسلم صاحب کے بیٹے نے جو بھی کاروبار چمکایا ہوا ہے اپنا ملٹی گارڈنز کے اندر, وہ میرے نالج میں بھی آیا تھا, اس کو اگلی اس میں ڈسکس کر لیں گے کہ کیسے جو ہے وہ اپنی پوزیشن کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. بہرحال ہم اس میں آگے چلتے ہیں. آصف صاحب, جس طرح ابھی ایک ویڈیو دکھائی تھی جس میں MPCHS کے بارے میں ایک سوال کیا تھا بندے نے, تو انہوں نے کہا تھا جی لینڈ ہم پہلے ساری ایکوائر کرتے ہیں اور جتنی لینڈ ہوتی ہے اتنے ہی ہم پلاٹس بیچتے ہیں, کوئی ہم زیادہ نہیں بیچتے اور کوئی ایک پلاٹ بھی نان پوزیشن نہیں ہے. یہ راؤ صاحب کہہ رہے تھے. تو ابھی جو MPCHS کا فیز 2 لانچ ہوا ہے, اس میں نئے لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اس میں اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں, لوکل پاکستانیز بھی ہیں, تو ان کو اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں. سر میں اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز کو یہ ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ وطن کی محبت یا جو ہے پیچھے فیملی کا جو اٹریکشن ہوتی ہے یا جو بھی ہے, وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے ود آل ڈیو ریسپیکٹ. لیکن یہ جو اس وقت اسپیشلی سوسائٹیز کا مسئلہ چل رہا ہے, مجھے اس وقت جو ہے کوئی بھی سوسائٹی کریڈیبل نہیں نظر آ رہی, کیونکہ جو سروس دیکھیں جی, باہر کی دنیا میں سروسز ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں ایک اہم فیکٹر ہوتا ہے. آپ جب بھی کوئی فار ایگزامپل آپ کوئی بھی پروڈکٹ لیتے ہیں, آپ نوکیا یا سیمسنگ کو جائیں, آپ سب سے پہلے اس کی آفٹر سیل سروسز دیکھتے ہیں. تو آپ کو جو ہے سروسز ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے. صرف یہ ون ٹائم فینومینا نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز جا کے لے لیں اور بس اس کے بعد آپ کی جو ہے ڈیلنگ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ تو جو ہے اب جو لوگ وہاں پہ سوسائٹی میں رہ رہے ہیں ان کو یہ چیز ابھی آج محسوس ہو رہی ہوگی کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس وقت انہوں نے پلاٹ لے لی ہے اور ادھر جو ہے گھر بنا کے رہنا شروع کر دیے, لیکن آج سوسائٹیز میں وہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ جو سروسز ہمیں پرومس کی گئی تھی یا جو فیسلٹیز ہمیں ملنی چاہیے تھی وہ ہمیں مل رہی ہیں. تو بیسیکلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سروسز جو ہے ایک بہت ہی ضروری چیز ہے, اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہوتا ہے, یہ لائف لانگ جو ہے آپ کو اس کو دیکھنا ہوتا ہے. اور کوئی بھی سوسائٹی مجھے اس وقت اس چیز پہ کام کرتی ہوئی نہیں نظر آ رہی ہے. باقیوں کو چھوڑ دیں, میں اپنی اسی ملٹی کی بات کروں گا کہ ملٹی آیا, وہ اپنے کیا کہتے ہیں اپنا جو ان کا آپریشن اس وقت چل رہا ہے وہ اس پہ نظر دوڑائیں کہ آیا وہ یہ چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں جو سروسز ہیں آفٹر سیل.
تو اس سلسلے میں تو اوورسیز کو یہی کہوں گا کہ یہ ایک ٹریپ ہے، اور اسپیشلی اوورسیز کے لیے یہ ایک بہت ہی سینسیٹیو ٹریپ ہے. ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ جو ہے غلط پرومسز اور غلط جو ہے کیا کہتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ اس ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں. جی بالکل. اگر کوئی اوورسیز پاکستانی یہ ویڈیو دیکھے جس میں راؤ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بالکل پہلے زمین ایکوائر کرتے ہیں اور اتنی ہی بیچتے ہیں جتنی ہمارے پاس ہوتی ہے، اور ایکوائر کرتے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ بیچتے جاتے ہیں، اور کوئی ہمارا ایک پلاٹ ایسا نہیں ہے مطلب جو ہم نے نان پوزیشن ہو. تو باہر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے انٹر میں وہ یہ بات سنے گا تو وہ تو یہی کہے گا بڑی کریڈیبل سوسائٹی ہے. لیکن یہاں پہ جب آپ اندر آ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو 6-8 ہزار لوگ ایسے مل جاتے ہیں جنہیں پوزیشن نہیں ملا ہوا ہوتا. تو بالکل بہرحال ایسے جی بہرحال آگے بڑھتے ہیں. یہ کیونکہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے تو اس کی ہر سال ایک اینول جنرل میٹنگ ہوتی ہے جسے ہم AGM کہتے ہیں. اس میں سارے ممبرز جاتے ہیں اور وہاں پہ کچھ ایجنڈا ہوتا ہے اور اس کو جو ہے اپروو کیا جاتا ہے. تو اس سال کی AGM میں آپ کے خیال میں جو نان پوزیشن کے افیکٹوز ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ سر جو کیا کہتے ہیں AGM ہو گیا یا اس کے علاوہ جو یہ کمیٹی سلیکشن کا ایک پروسیس ہے، میرے خیال میں ان کو اپنے رائٹ صحیح طریقے سے یوز کرنے چاہیے، ایک سینسیبل اور ایک پڑھے لکھے اور ایک رسپانسبل شہری یا سوسائٹی ممبر کے حساب سے، اور دیکھ بھال کے چننا چاہیے. کیونکہ جو ہے یہ چیزیں آپ کو بعد میں اس وقت تو ہو جاتا ہے، جیسے ابھی ان صاحب نے کہا تھا کہ آپ کھانا کھانا آئے ہیں، تو یہ کھانا کھانے تک کی بات نہیں ہوتی. تو اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آج جو پرومسز ہو رہے ہیں یا جو چیزیں ہیں یا جو ممبر سامنے آئیں گے، آیا وہ کیپیبل ہے اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ وہی ڈیلیور کریں گے یا نہیں کریں گے. تو میرے خیال میں ہمیں اپنے AGM میں اور اپنے نیکسٹ جو الیکشن آ رہے ہیں اس میں یہ رائٹ ضرور استعمال کرنا چاہیے اور سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے. چلیں الیکشنز کا آپ نے ذکر کر ہی دیا تو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، کیونکہ 2 گروپس ہیں، ایک ملٹی فاؤنڈر گروپ ہے اور ایک ریزیڈنٹس ویلفیئر کمیٹی ہے، ریزیڈنٹس ویلفیئر ایسوسیشن ہے جو ریزیڈنٹس پہ مشتمل ہے. نیکسٹ ٹائم اگر ووٹ ہوتے ہیں تو ان دونوں میں سے آپ کسے چوز کریں گے، ریزیڈنٹس کو یا ملٹی فاؤنڈر کو؟ سر ایک کو تو دیکھ لیے، اب دوسرے کو جو ظاہر ہے دیکھنا ہی ہے، تو وہ بھی اب قبل از وقت ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا. کیونکہ جو ہے جب ٹائم آتا ہے اور مین چیز ایکشن دیکھا جاتا ہے، مین چیز جو ہے آپ کو اینڈ ریزلٹ دیکھنے چاہیے. آپ ایٹ لیسٹ جو ہے 50% بھی ڈیلیور کر دیں تو یو آر ٹو گڈ، لیکن کم از کم آپ کے ایکشن میں وہ سنسیئرٹی نظر آنی چاہیے. چلے 1 سال آپ کو مشکل ہے، 2 مشکل ہے، تیسرے سال حل ہو جانا چاہیے، چوتھے سال ایٹ لیسٹ 5-10% نظر تو آئے. یہ 15 سال گزر گئے ہیں، ہمیں کچھ جو ہے پروگرس نظر ہی نہیں آ رہی ہے، تو پھر جو ہے اب ان کو مزید سامنے لا کے کیا فائدہ ہے؟ جی بالکل. مطلب سر میں AGM کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کروں گا. ایک تو سر AGM میں جو ممبران ہیں جن کے پلاٹ ہیں جن کے گھر ہیں ان کی شرکت یقینی ہونی چاہیے. ہمارے جتنے بھی وہاں پہ رہائشی ہیں وہ ان کی شرکت کم سے کم ہوتی ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں فاؤنڈر گروپ والے، یہ اپنے من پسند ڈیلر اور غیر متعلقہ اشخاص کو وہاں پہ جا کے بٹھا دیتے ہیں، اور جاتے ہی وہ پہلے یہ اپنا ایجنڈا منظور کرو، ہاتھ کھڑے کر دیں جی. ان کے من پسند افراد بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کھانے کا بھی بالکل جو بات کی ہے انہوں نے وہ بندوبست کرتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے. اچھا خاصا میں نے یہ AGM اٹینڈ کی تھی، میں نے تو وہاں پہ پانی بھی نہیں پیا ان کا، اور لوگ وہاں پہ گئے فوراً کھانے کے لیے. اچھا تو یہ اپنے من پسند ڈیلر کو جو ان کا مافیا ہے اور غیر متعلقہ اشخاص کو وہاں پہ جا کے بٹھا دیتے ہیں، اور وہیں کے انہیں سے ہاتھ کھڑے کروا کے جناب ایجنڈا منظور ہو رہا ہوتا ہے. تو انتظامیہ بھی اس چیز کو یقینی بنائے کہ وہاں پہ کوئی ڈیلر مافیا نہیں ہونا چاہیے، کوئی غیر متعلقہ شخص نہیں ہونا چاہیے. ہاں جو ممبر ہیں جو وہاں کے رہائشی ہیں ان کو ہونا چاہیے، اور پھر وہاں پہ باقاعدہ ایک ووٹنگ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ یہ جی ہاتھ کھڑا ہو گیا جی، اب یہ نہیں پتا کہ 10 بندوں نے کیا، یہ 20 بندوں بات ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ایجنڈا منظور ہو گیا. اس طرح سب نہیں ہونا چاہیے، ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. اب وہ جو انہوں ٹھیک نے ہے کروایا ساجد ہے صاحب، وہ اس کا نا کروایا. AGM کا باقاعدہ طریقہ کار ہے جو ہمارے ایکٹس اور اسلام آباد کوآپریٹو رولز 2018 میں لکھا ہوا ہے. وہ انشاءاللہ جو اگلی ہماری ایپیسوڈ آتی ہے تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ AGM کس طرح ہوتی ہے، کس طرح ایجنڈا لوگوں کو پہلے بتایا جاتا ہے، کس طرح اس کو اپروو کروایا جاتا ہے، کس طرح اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے. اس پہ ہم ایک الگ سیشن رکھیں گے.
تو اس میں بالکل ٹھیک ہے۔ آصف صاحب ابھی میں آپ سے ایک سوال صرف پوچھوں گا، آپ کیونکہ باہر ہوتے ہیں، میں شاید سمجھ نہیں پایا پاکستان میں ان کے آفس گیا تھا MPCHS والوں کے، تو انہوں نے مجھے اپنی ٹیبل سے نا ایک بڑے فخریہ انداز میں ایک پیپر نکال کے دیا اور کہا یہ دیکھیں ہمارے اوپر FIR کٹی ہوئی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ مطلب باہر جہاں بھی جس ملک میں بھی آپ ہیں وہاں پہ کسی پہ FIR پولیس میں کٹ جائے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، چاہے وہ کمپنی کا بندہ ہو یا انڈیویجول ہو، تو کیا وہ لوگوں کو فخر سے دکھاتا پھرتا ہے دیکھیں میرے اوپر تو FIR کٹی ہوئی ہے؟ سر یہ تو اب آپ چھوڑیں، آپ جو ہے کسی بھی ایک چھوٹی سی چیز کے لیے بھی آپ جاتے ہیں تو سیکیورٹی چیک ہوتی ہے پہلے، تو سیکیورٹی چیک میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ آپ جو ہے آپ کا سابقہ ریکارڈ کلیئر ہے، کیا ہے آپ کرتے رہے ہیں، ایون جو ہے آپ کو ویزا بھی اسی بیسس پہ اپروو اور ریجیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ FIR تو خیر بہت بڑی چیز ہے، وہ تو کیا کہتے لیکن ہیں وہ ایک تو طرح مطلب اس سے طرح فخر سے دکھا رہے تھے، مجھے تو لگا کوئی فخر والی بات ہوتی ہے شاید۔ نہیں سر، سر اس کی میں وضاحت آپ کو دیتا ہوں۔ آج کل پاکستان میں آصف صاحب ایک ویڈیو وائرل ہے، ایک بندہ مسجد سے چوری کرتا ہے نا، تو اب اس سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، تو بندے اس کو پکڑ لیتے ہیں نا، تو کہتے ہیں تو مسجد میں کیوں گیا؟ وہ سیدھا کہتا ہے کہ جی میں چوری کرنے گیا تھا اور میں نماز پڑھنے گیا تھا، وہ بتاتا ہے۔ اب ان کے پاس جائیں گے، یہ جو فراڈ انہوں نے کیے ہوئے ہیں تو ان پہ FIR تو کٹی ہوئی ہیں، یہ فخری انداز میں بتاتے ہیں، جس طرح ایک چور بتا رہا ہے کہ جی میں مسجد میں کوئی نماز پڑھنے گیا تھا، میں تو چوری کرنے گیا تھا، نماز پڑھنے تو نہیں گیا تھا۔ تو یہ جاتے ہی بندے کو FIR دکھاتے ہیں کہ یہ میرے پہ FIR ہوئی ہیں، یہ اپنے آپ پہ مور ثبت کرتے ہیں کہ ہم بالکل وہ ہیں، چور ہیں، ہم فراڈی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور سرٹیفائیڈ ہے، یہ ہمارے پاس FIR ریکارڈ موجود ہے، یعنی کہ سرٹیفکیشن وہ آپ کو اس کی خود دکھاتے ہیں۔ چلیں وہ خود زبردست، دکھاتے لیکن ہیں۔ اگر کوئی اور سر فخر آخری والی بات، میں اپنے پاکستانیوں سے، اوورسیز پاکستانیوں سے خصوصی طور پہ، اوورسیز پاکستانی ہمارا فخر ہے، جب بھی ملک پہ برا وقت آیا، معاشی طور پہ ہم کمزور ہوئے، تو اوورسیز پاکستانی ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارا وہ فخر ہے۔ انہوں نے وہاں سے جو چیزیں یہاں پہ بھیجی تو ہماری معیشت سنبھل گئی، ملک اپنے وہ حساب میں آ گیا، اسٹیبل ہو گیا۔ تو یہ ہمارا فخر ہے۔ ان سے خصوصی اوورسیز پاکستانیوں سے اور اپنے پاکستانیوں سے درخواست کروں گا کہ فاؤنڈر گروپ کے، یہ تو چلو جو کوآپریٹو سوسائٹی ہے ان کا تو انتظامیہ دیکھ رہی ہے، اب ہم نے کیس بھی کیے ہوئے دیکھ لیں گے، لیکن خدا را ان کے جو پروجیکٹ ہیں، فیصل ٹاؤن، فیصل ہلز، فیصل ریزیڈینشیا اور فیصل ٹاؤن فیز 2 جو انہوں نے لانچ کیا ہے، اس کا خدا نہ بائیکاٹ کریں، وہاں پہ آپ بہت بری طرح پھنس جائیں گے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ لوگوں نے وہاں پہ آپ کی کسی نے بات بھی نہیں سننی، جہاں تو چلو ہماری بات سننی جا رہی ہے نا، انتظامیہ کی طرف سے سن رہے ہیں، ہمارا کیس لگ ہے، وہاں پہ نہ آپ کیس کر سکیں گے، نہ کوئی آپ کو پوچھنے والا ہوگا، وہاں پہ آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا۔ خدا را اس چیز سے آپ پرہیز کریں اور ان کا مکمل بائیکاٹ کر دیں، ان کے جو فاؤنڈر گروپ کے پرائیویٹ پروجیکٹ ہیں وہ ان کا بالکل بائیکاٹ کر دیں۔ بہت شکریہ انفارم کرنے کے لیے ساجد صاحب۔ اچھا آصف صاحب، میں آپ سے اگلا سوال کروں گا، کیونکہ آپ باہر ہیں اور آپ کو پتا ہے یہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اور اس کو دیکھ بھال جو ہیں آپ کے پاس ڈپٹی کمشنر دیکھ رہے ہوتے ہیں، غالباً وہ اس کے رجسٹرار ہوتے ہیں، ان کے اوپر چیف کمشنر ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر ان سب کو جو ہے انٹیریئر منسٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سب کے لیے جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں، ان کے لیے آپ کا کوئی پیغام ہے؟ سر میں ہمبلی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں جی، اس میں ہر قسم کا بندہ پھنسا ہوا ہے، کچھ ایسے ہوں گے جو افورڈ کر سکیں، کچھ ایسے ہوں گے جن کی جو ہے ساری زندگی کی جمع پونجی اس میں لگی ہوئی ہے، اور آج کل کا ویسے بھی جو ہے دور ایسا ہے کہ ہر آدمی پریشان ہے۔ کم از کم جو رسپانسیبل اتھارٹیز ہیں ان کے ہاتھ میں یہ قلم ہے، یہ پاور ہے، میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را سامنے آئے، اور جو ایک چیز یعنی صحیح طریقے سے اور بڑی آسانی سے حل ہو سکتی ہے اس کو ضرور اس کے اوپر ایکشن لیں، اور جو ہے اس چیز کو درست سمت میں اس کا جو ہے وہ کوئی حل نکالیں، کیونکہ دیکھیں جی لوگوں کا ٹرسٹ اٹھ گیا ہے، سوسائٹی سے لوگوں کا ٹرسٹ اٹھ گیا ہے، سوسائٹی جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سک رہی ہے، تو اس میں لازمی بات ہے کہ سوسائٹی کے اوپر جو عہدیداران بیٹھے ہوئے یہ ان کی ویسے بھی ذمہ داری بنتی ہے، اخلاقاً بھی اور آفیشلی بھی، تو
ان سے بس یہ درخواست ہے کہ پلیز اس کے اوپر ایکشن لے اور لوگوں کو ان کا حق دلوائے. چلیں ٹھیک ہے، یہ تو ان کے لیے ہو گیا. اور جو ہمارے پاس MPCHS کی مینجمنٹ ہے جس میں پریزیڈنٹ ہیں راؤ اسلم صاحب ہیں، ندیم سرور صاحب ہیں، ان کے لیے اگر آپ اس پلیٹ فارم سے کوئی پیغام، آفس ظاہر آپ کافی دفعہ گئے ہیں، یہاں سے ان کے لیے اگر آپ کوئی پیغام چھوڑنا چاہیں تو. سر دیکھیں، ہمارا پرسنل جو ہے کسی کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ سیدھی سی بات ہے. ہمارا کوئی کسی سے ذاتیات کے اوپر جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ حقوق کا ہے. اور جو ہے اس میں چاہے جو ایگزسٹنگ کمیٹی ہے وہ بھی اگر اپنا قبلہ درست کرے، ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، کوآپریٹ کریں گے. ہر ایک بندہ کوآپریٹ کرنے کو تیار. سر میں آپ کو ایک سمپل سا جو ہے لاجک بتاؤں، آپ جو ہے میرا خیال رکھ رہے ہیں تو مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ میں آپ کے خلاف جاؤں گا. بالکل 100% درست بات ہے. تو اگر جو مینجمنٹ کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اگر وہ سنسیئرلی اس چیز کو سالو کرتے ہیں سر آنکھوں پہ، وہ کل بھی ہمارے جو ہے سینئر اور ریسپیکٹیبل جو ہے سوسائٹی کے عہدیداران تھے، آئندہ بھی ہوں گے ود آل ڈیو ریسپیکٹ. لیکن ایک چیز میں جو سنسیئرٹی نہیں نظر آ رہی ہے، یا جو ایک چیز ہے سیدھی سی بات ہے، آپ میرے پڑوسی ہیں، آپ میرا خیال نہیں رکھ رہے، میرے گھر کے باہر ڈیلی آپ کچرا رکھ رہے ہیں، میں آپ کو مٹھائی کے ڈبے بھیجوں گا؟ بالکل نہیں. سیدھی سیدھی گیو اینڈ ٹیک والی بات ہے. تو آپ ہمارا خیال رکھیں، ہم آپ کا خیال رکھیں گے. سوسائٹی کا ہر ایک بندہ آپ کے آگے پیچھے بھاگتا پھرے گا. زبردست، یہ آپ کا بہت ہی اچھا میسج ہے. تو ساجد صاحب آپ کوئی پیغام چھوڑنا چاہیں گے آخر میں، بالکل راؤ صاحب کے لیے اور ندیم سرور صاحب کے لیے؟ سر ایک میرا ان کو مشورہ ہوگا کہ جس حصے میں خاص کر راؤ اسلم کے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، یہ دو باتیں ان لوگوں کو چھوڑ دیں. سر ہماری کو ان کے ساتھ پرسنل لڑائی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ ہماری کو ان کے ساتھ زمینیں سانجھی ہیں پیچھے گاؤں میں کہ ہم جی ان کے ساتھ اس کی وجہ سے. میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ خدا اپنا قبلہ درست کر لیں. یہ اب جس عمر کی سٹیج پہ ہے، آج نہیں کل ہر کسی نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر میں اس دولت کے ساتھ نہیں جانا. متاثرین کو ان کا ساتھ یہ حق دے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ان کا مقام کوئی بن جائے، یہ وہاں پہ عزت کے ساتھ بیٹھ سکیں، اپنے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں اپنی فیملی کے لیے، تو یہ اب ہماری ویڈیو دنیا سن رہی ہے، ہزاروں کے حساب سے لوگ سنتے ہیں. ہم ان کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کوئی طریقہ کار غلط جو کرتے ہیں تو ان کو غلط ہی کہیں گے سر. ٹھیک ہے، چور کو چور کہیں گے، ڈاکو کو ڈاکو. جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ ہر متاثرہ شخص کو اس کا حق دیں گے، اس کے ساتھ کی زیادتیوں کا ازالہ کریں گے. میں سب سے پہلے جا کے ان کو ہاتھ پہناؤں گا، چاہے راؤ اسلم ہوگا چاہے ندیم سرور ہوگا. اگر یہ آج بھی اپنا قبلہ درست کر لیتے ہیں، اپنی غلطیوں کا ازالہ کر لیتے ہیں، میں سب سے پہلے جا کے ان کو ہاتھ پہناؤں گا، ان کو ویلکم کروں گا. چلیں ٹھیک ہے جی، سر بہت شکریہ. ایک چیز ایڈ کروں گا. حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ مزدور کو مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیں. یہ صرف مزدوری کی بات نہیں ہے، بات اس کے پیچھے جو ہے مقصد حقوق کا ہے. یعنی حقوق کی بات ہو رہی ہے نا، کہ آپ جو ہے ایک آدمی کو اس کا کام ختم ہونے سے پہلے اس کو جو اجرت بنتی ہے یا جو اس کا حق بنتا ہے وہ دے دیں. یہاں پہ لوگوں کو 20 سال ہو گئے، ان کے پسینے سوکھ چکے ہیں، کدھر ہے ان کا حق؟ پسینے مطلب خشک ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ کچھ لوگ تو بیچارے دنیا میں بھی نہیں رہے، نسلیں نہیں آ چکی تو ہیں. سر یہ آپ دین و دنیا دونوں میں جو ہے غلط چیز کو جو ہے فالو کر رہے ہیں. تو چلیں، بہرحال آپ کا اچھا پیغام تھا ان کے لیے. اور بہت شکریہ آصف صاحب، آپ نے ہمیں باہر سے بیٹھ کے ٹائم دیا. ساجد صاحب بہت شکریہ، ایز این ایکسپرٹ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ یہ ہم جو ہے پروگرام کرتے رہا کریں گے، ہر ہفتے ہم کوشش کریں گے نئے فیکٹریز کو سامنے لے کے آئیں. ساجد صاحب ہمارے ساتھ ایز این ایکسپرٹ بیٹھا کریں گے، کوشش کریں گے ہم اپنے مسئلے کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں، اپنی آواز کو ملٹی کی انتظامیہ ہے ان تک بھی پہنچائیں، اور جو گورنمنٹ میں آفیشلز بیٹھے ہوئے ہیں ان تک بھی پہنچائیں. اور راؤ صاحب سے مطلب میں یہی کہوں گا کہ آپ نے ابھی ویڈیو میں بتایا کہ ہم لینڈ ایکوائر کرتے ہیں اور اتنی ہی بیچتے ہیں جتنی ہوتی ہے. تو برائے کرم جو آپ نے بات کی ہے اس پہ عمل بھی کریں، اور لوگوں کو مجبور نہ کریں کہ وہ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. اور میں آصف صاحب والی بات کروں گا، آپ لوگوں کا خیال رکھیں تاکہ لوگ ان ریٹرن آپ کا خیال رکھیں. اس نوٹ پہ ہم اپنی میٹنگ ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ آصف صاحب اپنا ٹائم دینے کا. ساجد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ. اوکے جی، اللہ اللہ حافظ. حافظ.